السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 208۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین، جو لوگ، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یا ایہا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ تو بامحاورہ ترجمہ عام طور پہ کرتے ہیں اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، ادخلو دخول سے داخل ہو، داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، ادخل تو داخل ہو، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، فی میں السلم، سلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا، پوری کی پوری اطاعت کرنا، مکمل اطاعت کرنا، اور اس سے مفسرین نے مراد اسلام لیا ہے۔ ایک ہی بات ہے، اسلام ہے ہی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام۔ تو ادخلو فی السلم، اللہ کی اطاعت میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی دعوی ایمان تو اب رکھتے ہو تم لوگ، لیکن جو ایک پورا راہ عمل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، کافہ پورے کے مکمل طور پر۔ ولا تتبعوا، اتباع سے، اتباع کے معنی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کوئی خاص نشان کو طے کرنا، نشان کے مطابق پیچھے چلتے رہنا۔ اتبع اس نے پیروی کی، یتبعو وہ پیروی کرتا ہے، اتبع تو پیروی کر، لا تتبع تو پیروی نہ کر، لا تتبعو تم سب پیروی مت کرو، پیچھے مت چلو، خطوات، خطوات خطوہ کی جمع، نقشۂ قدم، نقوش قدم۔ خطوہ کیا ہے؟ ایک سٹیپ جو آپ لیتے ہیں، جو دو پاؤں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس سٹیپ میں، اس کو بھی خطوہ۔ تو خطوات نقوش قدم، الشیطان شیطان کے، خطوات الشیطان شیطان کے نقشۂ قدم، شیطان کے نقوش قدم۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقشوں پر مت چلو، اس کے نقوش قدم پر مت چلو، اس کو فالو مت کرو۔ انہو یقیناً وہ، لکم تم سب کے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح ہے، بیان ایسی ہے جو بالکل واضح ہے، مبین بیان سے ہے، بیان کے معنی وضاحت کر، مبین کے معنی واضح کرنے والا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقشۂ قدم پہ مت چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تو تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو تین حصے ہیں اس آیت۔ تو پہلے میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم سب اسلام میں پورے کے پورے داخل، یہ بالکل معکوس ہے اس چیز کے حوالے سے جو گزشتہ آیات میں گزرا تھا، جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اے بنی اسرائیل کو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی تم لوگ کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیر دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو۔ تو یاد رکھو یہ کچھ ایمان لے آنا اور کچھ چیزوں کا انکار کر دینا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو، سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ دنیا میں رسوائی ہو اور آخرت میں عذاب ہو، قیامت والے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ۔ تو یہ کہنا کہ ہم چلے کچھ تو مانتے ہیں، یہ کچھ ماننا زیادہ خطرناک۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں انسانیت کو، ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو نا تو اب پورا ایمان رکھو، ایمان رکھتے ہو نا تو یہ شریعت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو پورا اپناؤ، جزوی اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطانوں کی پیروی ہے کہ کچھ جو مزہ آیا، جو فائدہ ہوا وہ تو لے لیا، اور جہاں قربانی، جد و جہد، مصلحتوں کو بالائے طاق رکھنا ہو وہاں چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں، اسلام ایک پورا پیکج
لینا ہے تو پورا پیکج لو، اگر کچھ کرو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا جیسے کہ میں نے سنایا آپ کو بنو اسرائیل کے حوالے سے، جو فرمایا کہ پھر دنیا میں رسوائی، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی، وفی الآخرت ویوم القیامت تردون الی اشد العذاب ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ایسے لوگ تو پھر آخرت کے سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جاتے، آخرت میں شدید عذاب اور دنیا میں رسوائی۔ لہذا فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یقین جانو کہ شیطان تمہارا بڑا واضح دشمن، تم آنکھوں کے آگے پٹیاں باندھ کر اس کی دشمنی کو نظر انداز کر رہے ہو، آنکھوں کے آگے پٹیاں آ گئی ہیں تو پردے آ گئے، ارے دیکھو پوری اپنی ہسٹری دیکھو، حضرت آدم سے لے کر اب کس طرح اس نے تمہیں رسوا کیا۔ لہذا شیطان سے تعلق توڑ کر رحمان سے اپنا پورا تعلق قائم کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور ہم سب اپنی ذات کے ساتھ مخلصانہ تعلق قائم رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔